میری زندگی کے مالک میرے دل پہ ہاتھ رکھ دے، تیرے آنے کی خوشی میں کہیں میرا دم نکل نہ جائے۔ ایسا ہی شوق ہوتا ہے شادی سے پہلے، ٹھیک ہے دوستو؟ ہاں، کہیں اپنے ہاتھوں کے اوپر خون سے، بلیڈ سے اس کے نام لکھتے ہیں، اور جب شادی ہوتی ہے تب یہ کہتے ہیں آفت پڑی ہے گلے نبھا رہا ہوں۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے ہمیں صرف ایک پونچھ نظر آتا ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے پورا ہاتھی ہے، وہ بعد میں احساس ہوتا ہے آفت پڑی ہے گلے نبھا رہا ہوں۔ تو دوستو اس طریقے کا ہوتا ہے آج کل کی محبتیں جو ہے مجازی محبتیں ہیں، نہ جانے کیا ڈھونڈتی رہتی ہے آنکھیں اس راکھ کے ڈھیر کے اندر، ایسا بھی کہتے ہیں۔ اور جب ہم نہ ہوں گے تو ہماری خاک پر آ کر رکو گے یوں چلتے چلتے، مجھے راستہ دکھا کر میرے کارواں کو لوٹا، ادھر آ گلے لگا لوں تجھ کو ایک گردش زمانہ، راہ گردشوں میں ہر دم میرے عشق سے تھرا۔ اس طریقے کی بھی لوگ باتیں کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ نہ طبیبوں کی طلب ہے نہ دعا مانگی ہے، نیند چاہوں تیری زلف کی ہوا مانگی ہے۔ کئی ایسے بھی بولتے ہیں، کئی بولتے ہیں لو از اے تھنگ، لو از دیٹ از نیور آؤٹ آف سیزن، لو از سویٹ، لو از لائف، اس طریقے کے کہتے ہیں۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیر کے دیکھا تو ایک خون کا قطرہ نکلا۔ حسن و جمال، خوبصورتی، بیوٹیفل، ہینڈسم، پڑھائی لکھائی، ایجوکیٹڈ، زلفیں بالیں، چہرہ، آنکھیں ہیں جیسے مے کے پیالے بھرے ہوئے، ہونٹ ہیں جیسے پھولوں کی پنکھڑیاں لیے ہوئے، اور بجلی ہے، کلائیاں ہیں جیسے بجلی لیے ہوئے، پتہ نہیں بال ہیں جیسے کالی گھٹا ٹوپ تاریکیں چھائی ہوئی۔ یہ سب کچھ کہنے کی باتیں ہوتی ہے، آفت پڑی ہے گلے نبھا رہا ہوں دوستو۔ لاسٹ میں انسان یہی کہنے کے اوپر مجبور ہوتا ہے۔ یہ مجازی محبتیں ہیں دوستو، جس کے اوپر انسان مرتا ہے، ہاتھ کٹوا دیتا ہے، گھنٹوں ویٹ کرتا ہے دھوپ کے اندر، ٹھنڈی کے اندر، اور پتہ نہیں کس طریقے کا ہم انتظار کریں گے قیامت تک، خدا کرے قیامت ہو اور تو آ جائے۔ تیرے آنے کے لیے تو ہم رات کو کروٹیں بدلتے ہیں، ستارے گنتے ہیں، وادیوں میں جا کے گھومنے لگ جاتے ہیں، دیواروں پہ نظر مارتے ہیں تو تصویر تیری تیری نظر آتی ہے۔ پتہ نہیں اس طریقے کے لوگ ڈائیلاگ مارتے ہیں۔ یہ صرف چند دنوں کے لیے، پھر جب وہ چہرے کے اوپر لکیریں آ جاتی ہے، بال سفید ہونے لگتے ہیں، اعضاء کمزور ہونے لگتے ہیں، شکلیں بدلنے لگتی ہے، اور پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، کمزوری آتی ہے۔ پہلے تو کہتے ہیں نہ تم نے سنگل دیکھا نہ ہم نے سنگل دیکھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اور اصلی ایکسیڈنٹ کب ہوتا ہے؟ بڑھاپے کے اندر ہوتا ہے، جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں تو پونچھ سمجھ کر ہی میں نے پیر دیا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ پیچھے پورا ہاتھی ہے۔ تو اس طریقے کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ لوگوں کو بھی واسطہ پڑا ہوگا، اور اب آپ کو بھی احساس ہو گیا ہوگا، اور آپ کے جذبات اب ٹھنڈے ہو گئے ہوں گے۔ شیطان ہے تو جہنم میں ڈال دو۔ تو اس طریقے کا لوگ ڈائیلاگ مارتے ہیں۔ بہرحال اگر یہی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوتی تو کیا کہنا، یہ زندگی سنور جاتی ہے اور عالم آخرت کی زندگی سنور جاتی ہے۔ ہم شادی کے اندر کتنی بے حیائی، بے شرمی کہ ٹریڈیشنل اپناتے ہیں، رسم و رواج اپناتے ہیں، خصلتیں اپناتے ہیں، بے حیائی، بے شرمی، بے پردگی، انگ پردیشن، گانے، باجے، ڈی جے، یہ سبھی ہم اپناتے ہیں، اور پھر امید لگاتے ہیں کہ ہماری اولاد رابعہ بصریہ نکلے گی، ہماری اولاد سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کرے گی۔ بنیاد تو رکھی، فاؤنڈیشن تو رکھی، اساس تو رکھی، جڑ تو ہم نے رکھی، بے شرمی، بے حیائی، بدکاری، انگ پردشنی، گانے، باجے، ڈی جے، اس کے اوپر ہم نے بنیاد رکھی شادی کی۔ جی ہاں، میرج پارٹی کی فاؤنڈیشن، اساس، بنیاد ہم نے تو رکھا بدکاری کے اوپر، اور امید لگائے بیٹھے اللہ سے رحمت کی کہ ہمارے گھر نیک اولاد پیدا ہوگی، حفاظ پیدا ہوں گے، پرہیزگار اولادیں پیدا ہوگی، نیک اولادیں پیدا ہوگی، حیا اور شرم کو اپنانے والی اولاد پیدا ہوگی، ماں باپ کا نام روشن کرے گی، جیسا کہ آج کے دور میں روشن کر رہی ہے تمہاری اولاد۔ ہاں، بنیادی جب تم نے بدکاری پہ رکھے گی تو اب تو تمہارا نام روشن ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، دوڑم دوڑی ہوگی، وگیاپن دو گے۔ تو دوستو اس طریقے کا ماحول، انوائرمنٹ، ہماری سوسائٹی، ہمارے سماج،
ہمارے معاشرے کے اندر اس طریقے کا ہو گیا، بھیڑ بنا رکھی ہے، لیکن ایمان کی بھیڑ نظر نہیں آتی ہے۔ اور آج کا ایکسپریمنٹ ہو رہا ہے ابھی گراؤنڈ کے اوپر، آپ دیکھ رہے ہو فلسطین کی بابت، کتنے لوگوں میں ایمان بچ گیا ہے، کتنے میں بچ گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم پیرامیٹر ہے دوستو، جانچ لو کون ہے جو اپنے بھائیوں کی فکر کیے ہوئے ہے، کون ہے جو اپنے بھائیوں کے لیے آدھی رات کو اٹھ کر دعا کر رہا ہے، خون کے آنسو بہا رہا ہے، رب سے دعا کر رہا ہے ان معصوم بچوں کے لیے جو اس ٹھنڈی کے اندر آسمان کی چھت کے نیچے جینے کے اوپر مجبور ہے اور چاروں طرف بمبارمنٹ ہو رہی ہے، کھانا پینا ان کا رک چکا ہے۔ کون ہے جو مومن ان کے لیے اٹھتا ہے اور دعائیں کرتا ہے اور ان کے لیے سپورٹ کرتا ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں لے کے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے شہنشاہ بیٹھے ہیں، دولت میں کھیلنے والے، ملین بلین ٹریلین میں کھیلنے والے بادشاہ، عمرہ، مسلم عمرہ بیٹھے ہیں، لیکن کسی کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے، کسی کی جذبے میں نہیں آ رہی ہے۔ تو دوستو، جب ہم نے حرام خوری کر رکھی ہے، حرام اشیاء کھا رکھی ہے، ہمارا دیکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا غیر شرعی ہو چکا ہے، ہم تہذیب محمدی سے ہٹ چکے ہیں، ہم اسلامی کلچر سے ہٹ چکے ہیں، ہم شریعت کو ترک کر رکھا ہے۔ ہاں گیٹ اپ بنا رکھا ہے، اڈیا بنا رکھا ہے، ہاں سفید کپڑے ہیں، سفید ریس ہے، سفید امامہ ہے، بڑے ادارے چلاتے ہیں، بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں، ہم بڑے ہیں، بالکل رسپیکٹ کرنی پڑے گی، یہ تو ہے، لیکن ایمان سے 0/0۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیر کے دیکھا تو ایک خون کا قطرہ نکلا، ان بڑوں کے اندر خون کا قطرہ نکلے گا آپ کو۔ دوستو یہ ہے، الفاظ بہت کڑوے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے دوستو۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں سچی محبت کو اپناؤ، چاہے غربت کی زندگی گزار لو، لیکن اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں تم دن گزارو، تاکہ یہ محبت آپ کو عالم آخرت میں کام آئے گی۔ وہ محلات جن کی ایک اینٹ اگر مشک کی ہے تو دوسری اینٹ عنبر کی ہے، زمرجد کی ہے، اس طریقے کی ایک غارہ ہوگا، مشک کا غارہ ہوگا، اور ایک جنتی کو اتنا دیا جائے گا جتنا یہ 10 دنیا، اتنا ادنا جنتی کو دیا جائے گا۔ اور اللہ کے گھر کوئی اسپیس کی کمی نہیں ہے، جگہ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرا رب تو، ہم تو ایک گلیکسی میں رہتے ہیں، ایسی 300 گلیکسیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی دنیا بنا رکھی ہے، کیسی دنیا بنا رکھی ہے، ایک سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ تو اللہ نے تو دنیا ایسی بنا رکھی ہے جس کا تم امیجن نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے، خیال میں بھی نہیں لا سکتے۔ میرے رب کی تو وہ طاقت ہے، تو جو چاہے تو اٹھے سینے صحرا سے حباب، تیری وہ ذات ہے جس کی حد ہے نہ حساب۔